بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایم فل اسلامیات کا ٹیسٹ ہوا قرطبہ یونیورسٹی میں، تو اس میں سے جو سوالات پوچھے گئے تھے ٹیسٹ میں وہ اور ان کے درست جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ان سوالات میں ایک یہ تھا، طبقات المفسرین کے مؤلف کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک سوال تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے حمیرہ۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیار سے حمیرہ سے پکارا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور سوال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ شہیدہ کس خاتون کو کہتے؟ تو اس کا درست جواب ہے ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شہیدہ کا لقب دیا تھا۔ ایک اور سوال تھا کہ ہارون الرشید کا تعلق تھا بنو عباس سے، یعنی بنو عباس کا ایک بادشاہ تھا۔ اسی طرح ایک سوال تھا کہ شیخین محدثین میں کون سے امام ہیں؟ تو اس کا جواب ہے امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ان کو شیخین کہا جاتا ہے۔ ایک اور سوال تھا کہ آخری پارے میں کتنے سجدے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 2۔ قرآن مجید کا جو آخری پارہ ہے اس میں 2 سجدے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کتنی مرتبہ مصر آئے؟ تو اس کا جواب ہے 3 مرتبہ۔ ایک سوال یہ بھی تھا، عورتوں میں سب سے زیادہ روایات کس سے مروی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک سوال یہ بھی تھا، ائمہ اربعہ میں عمر کے لحاظ سے سب سے بڑے تھے؟ تو اس کا جواب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں اور آپ کی پیدائش 80 ہجری۔ محاضرات کس کی ہیں یا محاضرات سیرت کس کی ہے؟ اس طرح کا ایک سوال تھا۔ بہرحال جو بھی ہو اس کا جواب بنتا تھا ڈاکٹر محمود احمد غازی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سوال تھا کہ آپ کا تعلق تھا بنو اسد سے۔ الاتقان کے بارے میں سوال تھا کہ اس کے مؤلف کون ہیں؟ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ الدر المنصور کے مؤلف کے بارے میں پوچھا ہوا تھا، اس کے مؤلف بھی جلال الدین سیوطی ہیں۔ البرہان کے مؤلف کے بارے میں پوچھا ہوا تھا، اس کے مؤلف بھی امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ فی ظلال القرآن کے مؤلف سید قطب شہید ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا نام پوچھا ہوا تھا، تو ان کی تفسیر کا نام مفاتیح الغیب ہے۔ جانوروں کے نام پر کتنی صورتیں ہیں؟ تو جانوروں یا حشرات الارض کے نام پہ 5 صورتیں ہیں، سورۃ البقرہ، سورۃ النحل، سورۃ النمل، سورۃ العنکبوت اور سورۃ الفیل۔ قرآن مجید کی آیات ہیں 6236، تو یہاں پہ صرف یہی آپشن درست تھا، اس کے علاوہ 5000 اور دیگر آپشن تھے۔ شیعہ مذہب کی کتب ہیں، یعنی شیعہ مذہب میں جو کتابیں ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ ان میں کتب 5، اسی طرح کچھ اور آپشن تھے، تو درست جواب تھا اصول 4۔ اصول حدیث کی جو کتاب ہے نخبۃ الفکر کے مؤلف کون ہیں؟ تو اس کا جواب تھا ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ صحیح حدیث کی شرائط کتنی ہیں؟ تو صحیح حدیث کی جو شرائط ہیں وہ 5 ہیں۔ ایک سوال تھا، وہ حدیث جس میں کم از کم 2 راوی ہوں وہ حدیث عزیز کہلاتی ہے۔ موقوف حدیث کہاں پہ ختم ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے صحابی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد کتنی تھی؟ تو جواب ہے 11۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کب ہوئی؟ تو اس کا درست جواب 256 ہجری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کون تھی؟ اس کا جواب تھا حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی تھا کہ حدیث کی وہ کتاب جو فقہی ترتیب پر ہو، تو اس کا درست جواب ہے سنن۔ بنو امیہ کا دوسرا بادشاہ کون تھا؟ تو اس کا جواب ہے یزید بن معاویہ۔
کتاب الرسالہ اور کتاب الام کے بارے میں بھی پوچھا ہوا تھا، تو ان دونوں کے جو مؤلف ہیں وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ کوفہ میں حدیث کے مکتب کے بانی کون تھے؟ تو اس کا جواب ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ ترجمان القرآن کون سے صحابی ہیں؟ یہ سوال بھی تھا، تو اس کا جواب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ واقعہ کربلا کب پیش آیا؟ درست جواب 61 ہجری ہے۔ حج کی فرضیت کے بارے میں پوچھا ہوا تھا، تو 9 ہجری ہے۔ بر صغیر میں قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ کس نے کیا؟ فارسی میں ترجمہ کس نے کیا؟ یہ دونوں سوال تھے، اور ان آپشن کے مطابق درست اردو زبان میں شاہ عبد القادر اور فارسی زبان میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح الفوز الکبیر کے مؤلف کے بارے میں پوچھا ہوا تھا کہ اس کے مؤلف کون ہیں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس طرح ایک سوال تھا کہ جب شوہر بیوی پر بدکاری کا الزام لگائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو لعان کہتے ہیں۔ انتی علیہ کظہر امی، یہ بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو جو اس کو زہار کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ التفسیر والمفسرون کے مؤلف کون تھے؟ علامہ ذہبی۔ تفسیر القرآن العظیم کے مؤلف کون تھے؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ معتزلہ کا بانی کون تھا؟ درست جواب ہے واصل بن عطا۔ وید کس مذہب کی مقدس کتاب ہے؟ تو ہندو مذہب کی یا ہندو قوم کی غالباً وہاں پہ پوچھا ہوا تھا۔ خلق القرآن کے مسئلے میں کس امام کو تکالیف دی گئی ہیں؟ یا خلق القرآن کے مسئلے میں کس امام نے نمایاں کردار ادا کیا؟ اس قسم کا سوال تھا، تو اس کا جواب ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اگلا سوال تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ تو آپ کا اصل نام خالد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی طرح ایک سوال تھا کہ الوجیز کے مؤلف کون ہیں؟ تو اس کے مؤلف جو ہیں عبد الکریم زیدان ہیں۔ تو کل 50 سوال تھے، جن میں سے 47 سوال میں نے آپ لوگوں کے سامنے درست جواب سمیت رکھ دیے ہیں۔ 3 سوال ایسے ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہیں۔